اسلام کی ہسٹری۔ سب سے پہلے رمضان کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ذرائع محدود ہیں، اور اس دوران ایک حکم نازل ہوتا ہے: روزہ تم پر فرض ہے۔ دن میں شدید گرمی، رات کو عبادت کریں۔ اور اس رمضان المبارک میں بدر جیسا عظیم سانحہ ہوا۔ خواتین و حضرات، آج ہم پہلے رمضان سے آخری رمضان تک کا سفر کریں گے۔ رمضان اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے، جو خاص رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور روزے فرض کیے گئے۔ لیکن دنیا میں رمضان کب اور کیسے شروع ہوا، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان المبارک کی 3 خاص عبادتیں کیا ہیں جو ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی مختلف اقوام میں روزے کا تصور موجود تھا، لیکن اسلام نے اسے عبادت کی ایک مکمل اور منظم شکل دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم روزے دار بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھا، تاہم اسلام نے رمضان المبارک کے روزے 1 مہینے کے لیے مقرر کیے تھے۔ دوستو، اسلام میں روزہ ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان نفل روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو ہر بالغ اور صحت مند مسلمان پر ان کی اہمیت دی گئی۔ پہلا رمضان المبارک 2 ہجری میں آیا، اور اس رمضان میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ غزوہ بدر تھا، یعنی رمضان المبارک کی فرضیت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بڑا امتحان بھی دیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں رمضان کے روزوں کا طریقہ آج سے مختلف تھا۔ جب روزہ فرض کیا گیا، شروع میں یہ ایک اصول تھا کہ مسلمان افطار کے وقت کھا سکتے تھے، لیکن اگر وہ سونے کے بعد بیدار ہوئے تو انہیں کھانے اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ روزے اگلے دن تک جاری رہے۔ یعنی اگر کوئی افطار کے بعد سوتا ہے تو اگلے دن مغرب تک کچھ نہ کھائے اور نہ پیے، خواہ وہ رات کو کتنا ہی بھوکا یا پیاسا کیوں نہ ہو۔ یہ طریقہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ غلطی سے سونے کے بعد بیدار ہو جائیں تو اگلے دن تک کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ ایسا ہی ایک صحابی حضرت قیس بن سرما کے ساتھ ہوا۔ وہ افطار کے وقت گھر پہنچا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہی سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے اگلے دن تک بھوکا اور پیاسا رہنا پڑا، اور یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا کہ یہ صبح فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہیں، اور رمضان کی رات میں آپ کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ وہ آپ کے لیے لباس ہیں اور آپ ان کے لیے لباس ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اس لیے اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب ان سے بات کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے مانگو اور کھاؤ پیو، تاکہ فجر کی سفید جلد کالی جلد سے ظاہر ہو، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد آج روزے کا نظام قائم ہوا، جس میں افطار کے بعد سونے کے باوجود کھانے پینے کی اجازت تھی۔
सहरी को लाजमी करार दिया गया ताकि रोजेदार के लिए आसान हो। रमजान में रात को इज़्दवाजी ताल्लुकात की इजाजत थी जो पहले हराम थे, लेकिन सहाबा किराम और मुसलमान बड़े शौक और जोश से रोजा रखते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद वो अल्लाह की इबादत में लगे रहे। वो नबी के साथ नमाज पढ़ते थे, कुरान सुनते थे और तरावीह में शरीक होते थे। मसाजिद में खूब रौनक थी और लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफी वक्त गुजारा। सदका और खैरात में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। सहाबा किराम दिन में रोजा रखते थे और रात को ज्यादा से ज्यादा इबादत करते थे। सादगी और कनात की निशानी थी। लोग कम खाते थे और नमाज ज्यादा पढ़ते थे। बदर की जंग भी रमजानुल मुबारक में हुई, जो इस बात की अलामत थी कि सहाबा किराम के रोजे रखने के बावजूद उनकी हिम्मत और जोश में कमी नहीं आई, बल्कि उनका ईमान और भी मजबूत हो गया। जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए, हिजरी के दूसरे साल 2 हिजरी में मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद पहले ही रख दी गई थी। मुसलमानों को पहली बार पूरे महीने के रोजे का हुक्म दिया गया। इसी साल ज़कात को भी लाजमी करार दिया गया, ताकि रोजे के साथ गरीबों की मदद का निजाम भी कायम हुआ। रमजान का नाम रमजान रखा गया क्योंकि ये गुनाहों को जला देता है। इस महीने की इबादत का सवाब माहाना इबादत से ज्यादा है। अगर कोई शख्स एक नेकी करे तो सवाब फर्ज के बराबर है और फर्ज 70 फर्जों के बराबर है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान के हर दिन और रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के कैदियों को छोड़ देता है। रोजा इंसान के लिए ढाल है, झूठ और फरेब से बचाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा अल्लाह के लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। रोजे के जरिए अल्लाह की मारिफत और रहमत हासिल होती है। इसीलिए हमें जुबान, कान, हाथ और जिस्म के दीगर हिस्सों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि रोजे का सवाब हासिल हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि हम अगली वीडियो किस चैप्टर पर बनाएं।